السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن وكن له سترا من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ناظرین اکرام، پھر سے بہت دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کا میرا موضوع سخن ہے کہ میرے سماج سوسائٹی میں ایک جہیز کے نام سے یہ بہت بڑی مصیبت چلی ہے، اور اس جہیز کی وجہ سے آج لاکھوں لڑکیاں جان دے رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھ لیتا ہوں کہ جہیز اسلام کے اندر کیا ہے، قرآن کریم کا آئینہ میں کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کا ایک آیت کریمہ سورہ نحل سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اور یہ آیت کریمہ جاہلانہ رسم کو بالکل چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ جہالت کے دور میں لڑکیوں کو اتنی گیری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جو ماں جس لڑکی کو 10 ماہ 10 روز پیٹ میں لے کر اس کی دکھ اور مصیبت برداشت کرتی تھی، تو رسم یہ تھا کہ اگر اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اگر لڑکی ہوتی، بیٹی ہوتی، تو رواج یہ تھا کہ وہی ماں اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتی تھی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین اپنے قرآن کریم کے اندر ان جاہلوں کے رسم و رواج کو بالکل ختم کر دیا، اور یوں فرمایا دیکھو جاہلوں کے سماج و سوسائٹی میں دور جہالت میں جب لڑکیاں پیدا ہوا کرتی تھیں، اور جب اس لڑکی کے باپ کو کوئی خوشخبری دیا کرتا تھا، ارے وہ سنو تمہارے گھر میں آج بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو بیٹی کے خبر سن کر اس کا چہرہ بالکل منہ چھا جایا کرتا تھا، اس کا چہرہ سوکھ جایا
کرتا تھا، چہرے کے رونق ختم ہو جایا کرتا تھا میرے پیارے ساتھیوں، اور ساتھ میں وہ ڈیسائیڈ لیا کرتا تھا اور وہ پلاننگ کیا کرتا تھا کہ کیا کریں، اس لڑکی کو زندہ چھوڑ دو یا زندہ درگور کر دو، یہ سمجھا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھی میرے دور میں، آج بھی میرے سماج سوسائٹی میں، آج مسلمان ہو کر جاہلوں کے رسول کو اپنا رہا ہے۔ یہ جہیز جیسی لعنت میرے سماج میں جو چل رہا ہے، اس جہیز کی وجہ سے آپ کو بتا دو لاکھوں لڑکیاں جان دے رہی ہے، لاکھوں میری بیٹیاں اس سماج سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑکیوں کے لیے اگر آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اگر آپ بیٹی کے باپ ہو تو اس بیٹی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوشخبری سنایا، ذرا سا آپ اس حدیث کو سماعت فرما لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگو، اگر ان لڑکیوں کی وجہ سے تمہیں اگر کسی چیز کی آزمائش کی گئی، مصیبت میں اور پریشانی میں ڈال کر تمہیں اگر آزمایا گیا، لیکن اتنے دکھ اور مصیبت اور پریشانیوں کو سہنے کے باوجود اس لڑکی کے ساتھ آپ نے اچھا اخلاق کیا، حسن سلوک کیا، اور پھر وہ لڑکی جب بالغہ ہو گئی اور اس لڑکے کے لیے آپ کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر لیا، ایماندار دیندار لڑکا تلاش کر لیا اور اس کی شادی بیاہ کر دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز ایسی بیٹی باپ کے لیے جہنم میں پردہ بن جائے گی اور وہ جہنم میں بچانے کی ذریعہ بن جائے گی۔ اور امام مسلم نے اس حدیث کو لایا ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بیٹیوں کے لیے یہ خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وذم اصابعہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں، جس کے گھر میں جس باپ کی دو بیٹی ہو اور اس دونوں بیٹی کا اس نے اچھے طریقہ سے تربیت کیا، کفایت کیا، تعلیم یافتہ کیا، اور جب وہ ہوش سنبھالنے کے لائق بن گئی، جب وہ بلاغت کی عمر کو پہنچ گئی، وہ اچھے خاندان میں کوئی ایماندار دیندار لڑکا تلاش کر اس کا شادی بیاہ کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور وہ لڑکی کا باپ اور میں قیامت کے دن اتنا دوری پر رہوں گا، اتنا قریب رہوں گا، میرے نبی نے سامنے میں دو انگلی کو ملا کر دکھایا کہ وَذَمَّ أَصَابِعَهُ کہ دونوں انگلیوں کو اللہ کے رسول نے ملا کر دکھایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں انگلیوں کے بیچ میں کتنی دوری ہے، زیادہ دوری نہیں، جتنے قریب ہے دونوں انگلیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لڑکی کا باپ اور میں حشر کے میدان میں اتنا قریب رہوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں سماجی ہوں، اس کے باوجود میں کسی نہ کسی راستہ سے، کسی نہ کسی نکاسی سے میں جہیز لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں، میں جہیز لیتا ہی ہوں، کسی بھی طرف سے گھما پھرا کر گیم کھیل کر آج میں جہیز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، واقعہ سنو گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ میں آپ کو اوریجنل واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک کلکتہ کا صحیح واقعہ ہے کہ ایک لڑکی تھی جس لڑکی کا بغیر جہیز کا کہیں سے پیغام نہیں آتا تھا، اچانک دیکھا گیا حیدرآباد کا ایک لڑکا نوجوان میں بغیر جہیز کا شادی کر لے کر چلا گیا اور 5 روز تک اس لڑکی کو لے کر رہا اور 5 روز کے اندر بازار کے اندر شہر کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپیہ میں اس کو بیچ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ لڑکی جس کا وہ لڑکی جو آج تک کسی اجنبی غیر مردوں کا چہرہ نہیں دیکھی تھی، آج اس لڑکی کا عزت و آبرو کا شکار ہو رہا ہے، آج اس لڑکی کا عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اچانک اس لڑکی کے پاس ایک مسلمان کا بیٹا آیا، وہ بھی اسی خیال سے آیا کہ عزت لوٹا جائے، پیسہ دے کر آیا، لیکن وہ
رونے لگی اور اس کے آنکھ کے آنسو نے اس کے دل میں رحم کا سیلاب بہا دیا اور کہنے لگی کہ سن، میں مسلمان کی لڑکی ہوں، اگر میرے آنسو نے تمہارے دل میں محبت اتار دیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ سنو، آج سے تم میری بہن ہو، کیونکہ روح تو رشتہ کا بہت سارا ہوتا ہے۔ اے لڑکی سن، آج سے میں تیرا بھائی ہوں اور تو میری بہن ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لڑکی ایک لیٹر لکھتی ہے اور اس کے ہاتھ تھام دیتی ہے، جاؤ کلکتہ میں یہ لیٹر میرے باپ کے پاس بطور امانت پہنچا دینا۔ لیکن کھول کر نہ پڑھنا، لیٹر پہنچا دیا گیا اور لڑکی کا ابا لیٹر کھول کر جب پڑھنے لگا، لڑکی لکھتی ہے، ابو جان آپ خیریت سے ہوں گے اور میری کیفیت میں کیا بیان کروں۔ ابو جان آپ کی نظر میں آپ کا دماغ بہت بڑا فرشتہ نظر آ رہا تھا، بہت ہی معصوم نظر آ رہا تھا، کیا بتاؤں ابا جان، وہ فرشتہ نہیں، یہ تو ایک ڈاکہ ہے، ایک ڈکیت ہے، یہ درندہ ہے۔ ابا جان یہ لانے کے بعد میں مجھے 5 روز اپنے ساتھ میں رکھا، اس کے بعد 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر مجھے خرید و فروخت کر لیا، بیچ دیا۔ ابو میں شرم کے مارے میں آپ کو کیا چہرہ دکھاؤں، آج میں اپنی عزت کو نہیں رک سکی ہوں، آج میں برا کام پر مبتلا ہو چکی ہوں، آج میرے دل میں لاکھوں انسان میری عزت سے کھیلتا ہے۔ ابا جان یہ لیٹر میں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ میری چھوٹی بہن فاطمہ کو جو میں چھوڑ کر آئی ہوں، ابو جان جب وہ 20-25 سال کی ہو جائے اور آپ اتنا کما لو، جب اس کے شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو آپ اتنا کما لو کہ جتنا کتا ہڈیاں مانگے اتنا کم از کم آپ دے سکو، کہ ایسے نہ ہو میری بہن بھی میرے جیسے مصیبت جھیلے۔ ابا جان میں آپ سے یہ لیٹر اس لیے لکھ رہی ہوں کہ میں یہ بری زندگی سے بہتر یہ ہے کہ میں خودکشی کر لو، اگرچہ خودکشی کرنا معلوم ہے کہ حرام ہے، پھر بھی اس طرح سے بری زندگی سے بہتر ہے کہ میں اس دنیا میں نہ رہ کر میں مر ہی جاؤں۔ ابو جان پنکھا میں اپنے دوپٹہ لگا چکی ہوں، آج میں پھانسی کے پھندا میں لگ جاؤں گی، کل صبح کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ ابو جان اس لیے میں آپ کو یہ لیٹر لکھ رہی ہوں، کم از کم میری چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے اتنا کما لو، کم از کم وہ کتا جتنا بھی مانگ لے اس کے سامنے اتنا ہڈیاں آپ رکھ سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو میں آپ کو یہ لطیفہ نہیں، ایک سچ مچ واقعہ سنایا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہل جیسے لعنت کو اور مصیبت کو اپنے سماج سے اس کی جنازہ نکال دینی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نمازی ہوں، میں سماجی ہوں، میں حاجی ہوں، میں سردار ہوں، میں مولانا ہوں، پھر بھی جہیز لے ہی لیتا ہوں، کسی نہ کسی گیم کھیل کر جہیز لیتا ہوں۔ کوئی تو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں لوں گا، تمہاری جو مرضی وہ دے دینا۔ پھر مرضی کیا ہے؟ لینا نہیں ہے، لیکن دیکھیے ادھر ادھر سے گھماتا ہے، تم اپنے داماد کو دو گے، تمہاری مرضی۔ ارے کمینہ تم کو نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی زندگی میں نکاح کیا، صحابہ اکرام نے کیا، کہیں سے جہیز لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پرمان نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح سے ایک لطیفہ کہا جاتا ہے کہ اگر آلو کا چھلکا لوگوں کو صاف ستھرا ایسے دے دیا جائے تو کہیں گے یہ چھلکا ہے، یہ کھانے کا لائق نہیں ہے، لیکن اسی چھلکا کو آلو کے گدے کے ساتھ لپٹ کر اگر آلو کا چوک بنا کر دے دیا جائے تو چوک کے اندر وہ چھلکا بھی ہضم کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہی چند باتوں پر میں اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین میرے سماج سے یہ جہل جیسے لعنت کو تو جڑ سے ختم فرما، یا اللہ ایسے مصیبتوں سے میری بیٹیوں کو تو نجات دے، آمین ثم آمین۔